گوتم بدھ نے پیروکاروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 گروہ درویش کا گروہ کہلاتا ہے اور دوسرا گروہ دنیا داروں کا گروہ کہلاتا ہے. درویش اور دنیا داروں کا گروہ کہلاتا ہے. اور یہ انتہائی اہم ہے یہاں پر یہ چیز جو میں بھی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. لفظ درویش کی وضاحت. یہ لفظ درویش کس سے کہتے ہیں؟ اب اکثر ہم نے مسلمانوں کے اندر بھی کہتے ہیں وہ درویشانہ زندگی انہوں نے اختیار کی ہے، وہ تو درویش بندہ ہے، یعنی کسی سے غرض نہیں رکھتا، کسی سے اتنا میل جول نہیں رکھتا، بس اللہ کی بات میں مشغول ہوتا ہے، زیادہ فضول بھی بکواس بھی نہیں کرتا وغیرہ، تو ایسے بندے کو درویش. لیکن ایک ہوتا ہے درویش اور ایک ہوتا ہے درویش. یہ دو الگ الگ لفظ ہے. سمجھ آ رہی میری باتوں؟ اب دیکھو اس لفظ کو دال کے فتح کے ساتھ درویش بھی پڑھا گیا ہے اور دال کے ضمہ کے ساتھ درویش بھی پڑھا گیا ہے. اب دونوں کے الگ الگ معنی. اب دیکھو در کا معنی ہے دروازہ. در کا معنی کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے در پر حاضری، در فلاں کے در پر حاضر ہو. یہ میرے خیال سے فارسی کا لفظ ہے جو مجھے لگ رہا ہے فارسی میں بھی استعمال ہو سکتا ہو. فلاں کے در پر، اس کے در پر جایا کرو، اس کے در پر مت جایا کرو، مطلب اس کے دروازے پر، اللہ کے در پہ جایا کرو، اللہ تعالیٰ مطلب اللہ کے پاس جایا کرو، ان سے مانگو. تو در کا معنی ہے دروازہ اور ویش کا معنی ہے پھرنے والا. کیا ہے؟ ویش کے معنی پھیرنے والا. تو اس کا کیا تو فقیر تو درویش کا پھیرنے والا فقیر ہو، تو درویش کا معنی ہوا در پھیرنے والا فقیر ہو. اب دیکھو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو درویش ہوتے ہیں بدھ میں، یہ گھر گھر جاتے ہیں دروازوں پر اور لوگوں سے بھیک مانگ کر کھانا کھاتے ہیں، اور اس کو یہ لوگ عبادت سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلام نے اس چیز کی بڑی ممانعت کی ہے، اور اسلام نے اس چیز کو یعنی کہ ایک غیرت کا کام کے طور پر اس کو پیش نہیں کہ یہ بڑی ایک یعنی کہ اچھا پیشہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے گھر پہ جائے اور یہ طریقہ اختیار، جیسے آج کل لوگ جو بھیک مانگتے ہیں اور اس طرح جو ایک بزنس انہوں نے بنایا ہوا ہے. ایک تو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ تو الگ سی بات ہے، لیکن جنہوں نے یہ پیشہ و کاروبار بنایا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اس کو درویش اس لیے کہا جاتا ہے کہ در کا معنی ہے دروازہ اور ویش کا معنی ہے فقیر، یعنی در پھیرنے والا. کیونکہ یہ دروازوں پر جاتا ہے اور ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، تو اس لیے درویش کو درویش کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اور دوسری صورت میں یہ کہ بعض علماء کی رائے کہ در کا معنی ہوتا ہے موتی. در یہ تو آسان سی لفظ ہے، در تو موتی کو کہا جاتا ہے. اور ویش کا معنی چننے والا، تو مطلب وہ موتی چننے والا. آپ مجھے بتائیں جو بندہ درویش ہوتا ہے یا درویشانہ زندگی اختیار کرتا ہے، وہ موتیوں کو چنتا ہے کہ نہیں چنتا؟ یعنی کہ ظاہری بات ہے وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول کے جی ہاں در کا معنی ہے موتی اور ویش کا معنی چننے والا. تو موتیوں کو چننے والا، تو چاہے اسلام میں ہو وہ درویش اگر پڑھا جائے یا بدھ مت میں درویش، تو ادھر بھی یہ لوگ اچھائی سمجھتے ہیں نا کہ کسی کی خدمت کرنا، علم حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ دو وجہ درویش کی وضاحت میں درویش اور درویش، اور میں نے اس کی وہ بتا بھی دیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب کیا ہے آگے پڑھوں؟ تن پرودی اور تہذیب یہ تو تقریباً مترادف الفاظ ہے، لیکن معنی و مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے نروان حاصل کرنا ہو نا تو خود کو تکلیف نہ دو، اتنی تکلیف بھی نہ دو کہ آپ بالکل اس میں اس تکلیف کی وجہ سے بندہ مر جائے یا وہ خود کو عذاب دینے کے مترادف ہو. ایسا نہ ہو. مثال کے طور پر کیا میں مثال آپ کو دے دوں نا، اب ہم مسلمان ہیں، اب ہم بھی تو نروان حاصل کرتے ہیں نا نجات کے ہاں، لیکن اعمال بھی کرتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ بس ہمیشہ دن کو روزہ رکھو اور راتوں کو کیا کرو، قیام کرتے رہو اور نفلیں پڑھتے رہو. اب یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. خود کو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے حدیث کا بھی، کہ انسان کے اعضاء کا بھی انسان کے اوپر کیا ہے، حق ہے. آپ کے ہاتھ کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے جسم کا پورا آپ کے پورے جسم پر حق ہے. مثال کے طور پر اتنا کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مکلف نہیں کیا مگر اس کے بس کے مطابق. تو اس کا خلاصہ یہی ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان کی بس کے مطابق وہ کیا کرے، اللہ کی عبادت کرے. تو چاہے وہ بدھ مت مذہب میں ہوں، وہ بھی ان کو یہی طریقہ جنہوں نے وہ اختیار کر لے ہیں. ٹھیک ہے نا؟